والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. والذین یتوفون اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجا بیویاں یتربصن وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں یتربصن وہ روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 4 اشہر و10 4 مہینے 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِيمَا فَعَلْنَا اس میں کہ جو وہ کریں فِي أَنفُسِهِنَّ اپنی ذاتوں کے بارے میں بالمعروف دستور کی موافق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ اس میں کہ جو تم اشارہ کرو من خطبۃ النساء عورتوں کے پیغام نکاح کا او اکننتم یا تم چھپا دو فی انفسکم اپنے نفسوں میں علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن یقیناً ان کا ذکر کرو گے ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن تم ان سے وعدہ نہ کرو سرًا پوشیدہ لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو الا مگر تقولوا یہ کہ تم کہو قولا بات معروفہ دستور کی موافق ولا تعزموا اور تم پختہ ارادہ نہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرا کر حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب وہ پہنچ جائے لکھت اجلہ اپنے وقت تک واعلموا اور یقین کرو ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے فاحذروه بس اس سے بچتے رہو واعلموا اور یقین کرو ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشش کرنے والا ہے حلیم انتہائی مہربان ہے انتہائی صبر کرنے والا ہے. یہ آج کی دو آیات کریمہ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں طلاق اور طلاق کے بعد عدت اور عدت کے بعد کے جو مسائل ہیں مثلا بچوں کا دودھ پلانا اور اس سلسلے میں بہت سارے احکامات کا بیان تھا. آج کی درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی عدت کو بیان کیا ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے. اس سے پہلے چند عدتیں ہم نے پڑھ لی. عدت کا معنی گنتی کرنا شمار کرنا یعنی ان دنوں کی گنتی کرنا شمار کرنا کہ جو سول کے دن. اس میں ایک عدت ہم نے پڑھی ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی کی عدت کہ خاوند نے ایک طلاق دے دی طلاق رجعی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ایسی خواتین ہیں جن کو پاکی ناپاکی کا سلسلہ ہے تو ان کی عدت 3 حیض ہے. 3 دفعہ ناپاکی سے پاک ہونا ان کی عدت ہے. دوسری جو چھوٹی عمر کی حیض اور پاکی ناپاکی کا سلسلہ نہیں ہے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ بند ہو گیا تو ان کی عدت ہم نے پڑھ لی ہے کہ ان کی عدت 3 اسلامی نہیں ہے. اور ایک عدت ہم نے پڑھی
کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت اس کے بچے کی پیدائش ہے، خواہ وہ 10 دن میں ہو جائے، 4 دن میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے، 20 دن میں ہو جائے، 6 مہینے میں ہو جائے، 9 مہینے میں ہو جائے، 10 مہینے میں، جب ہو جائے گا تو وہ پچھلے نکاح سے آزاد ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہاں ایک عدت کا بیان ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو پھر کیا عدت ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عدت کو بیان فرمایا ہے کہ ایسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کا خاوند فوت ہو گیا تو جس دن اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے گی وہی دن اس کی عدت کے اختتام کا ہے، اسی دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ حاملہ نہیں تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو وفات دے دیے جاتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، منکم، مردوں تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا، بیوی، ایک بیوی، 2 بیوی، زیادہ بیوی، یتربصن، وہ بیویاں روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن تک۔ ایک حکم یہ آ گیا۔ دوسرا حکم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت مکمل ہو گئی، 4 مہینے 10 دن گزر گئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے مردوں تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا، اس میں جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنی ذاتوں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کی بات، وہ چاہیں اس جگہ نکاح کریں، ان کو ان کے سرپرست روک نہیں سکتے، ان کی اولاد روک نہیں سکتے، ان کے بھائی، ان کے خاندان والے روک نہیں سکتے، ان کی مرضی ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد پورا اختیار اپنی شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا یا نہ کرنے کا ان کے اپنے پاس ہے۔ اس سلسلے میں جو وہ چاہیں کریں، پیچھے ہم نے پڑھ لیا فلا تعضلوہن، ان کو تم روکو نہیں، منع نہ کرو، ان کے جبر نہ کرو، زبردستی نہ کرو، اب ان کی اپنی مرضی ہے۔ واللہ، اللہ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا۔ چند باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے، مرد کی کوئی عدت نہیں، کوئی سوگ نہیں۔ پہلا مسئلہ، عام طور پر کچھ لباس مخصوص پہن لیا جاتا ہے، کچھ زیور زینت کی چیزیں چند دنوں تک ترک کر دی جاتی ہیں، اور بعض گناہ کے کام ہم چند دن چھوڑ دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں دوبارہ لگتے ہیں، جی سب کچھ بند کر دو، بند ہو گئے، 2 دن 3 دن صرف خبریں سنیں گے، بس باقی کچھ نہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم سے چلا گیا، اسرائیل علیہ السلام ہمارے گھر سے ہو کے گئے، لیکن ہمیں پھر احساس بالکل یکسر سے ختم ہو جاتا ہے کہ توبہ بھی کوئی شے ہے، موت بھی کوئی شے ہے، قبر بھی، آخرت بھی۔ ہمارا ایمان تو ہے، یقین تو ہے، مانتے تو ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم پھر سے دوبارہ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں جس طرح ہم پہلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند لوگوں نے اپنی زینت کی جو چادریں تھیں اور ان کے پاس جو رومال تھے ان کو اتار دیا جنازے کے موقع پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی کہ یہ سوگ کی وجہ سے، انہوں نے ان کا عزیز فوت ہوا ہے، سوگ کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں۔ دوسرا مسئلہ، خاوند کے لیے تو 4 مہینے 10 دن ہے، خاوند کے علاوہ کوئی بھی رشتہ دار ہو، عورت کے لیے صرف 3 دن کا سوگ، 3 دن سے اوپر کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے والد فوت ہو گئے، 3 دن کے بعد ان کو خوشبو کی حاجت نہ تھی، انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو لگایا، عورتوں کو سمجھایا دیکھو مجھے حاجت نہ تھی، لیکن میں مسئلہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ 3 دن سے زائد کسی میت پہ عورت کے لیے سوگ نہیں۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی فوت ہو گئے، انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، عورتوں کو مسئلہ سمجھایا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کیونکہ بھائی ہو، والد ہو اور کوئی رشتہ دار ہو قریب، 3 دن سے اوپر کوئی سوگ۔ فرمایا کہ مجھے حاجت نہ تھی لیکن میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے، ان تحل علی میت، کہ وہ سوگ منائے کسی بھی میت پر، میت اس میں نکرہ ہے، کوئی میت اس پر سوگ منائے فوق 3 ایام، 3 دن سے زیادہ، الا علی زوجہا، ہاں ایک رشتہ ایسا ہے اس پر وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے گی، فرمایا وہ اس کا شوہر ہے، کہ وہ اس پر سوگ منائے گی 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ اب یہ بھی وضاحت آ گئی، مردوں کے لیے کوئی سوگ نہیں،
عورتوں کے لیے اپنے خاوند کے لیے صرف 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، باقی کسی میت کے لیے 3 دن سے زائد سوگ ہے۔ اس عدت میں کیا پابندیاں ہیں؟ تو چند پابندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ مثلا یہ کہ اس دوران غیر ضروری سفر نہیں کرے، شادی پہ نکلنا، باقی پکنک کے لیے نکلنا، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا کسی طور پر مناسب ہے۔ ضروری سفر جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی فوتگی پہ چلی گئی، بہت ایمرجنسی اس کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے، مثلا یعنی اس کا گزر اوقات نہیں ہو رہا، اس کو نکلنا پڑ رہا ہے، تو وہ دن کو جائے، جلدی واپس آ جائے، اس کے لیے اجازت۔ خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی اگر میسر ہو، خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، اور اچھے رنگدار عمدہ کپڑے نہیں پہنے گی، اور میک اپ نہیں کرے گی۔ اور پھر یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، عام طور پر تو کوئی پابندی نہیں، کوئی پردہ نہیں، ان دنوں میں بس وہ ایک رسمی پردہ کیا جاتا ہے، اور جو ہی عدت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے سارے کام اسی طرح سے مہمان چل پڑتے ہیں۔ یہ کسی طور پر نہیں مناسب۔ جو رشتے آپ کے لیے، عورتوں کے لیے حرام تھے خاوند کی موجودگی میں، وہ رشتے ان سے پردہ فرض ہے، لازم ہے، خاوند کی عدت کے دوران بھی اور خاوند کی عدت کے بعد بھی۔ یہ سمجھانا لازم ضروری ہے، اور اپنی خواتین کو یہ سمجھانا کہ دیکھو ہم نے تو زندگی میں اکٹھے رہنے کا نبھا کیا، نکاح کا مطلب الزام ہے، ہم اکٹھے ہو جانا، لیکن ہو سکتا ہے میں دنیا سے پہلے کچھ کر جاؤں، تو میری یہ وصیتیں ہیں، وصیت کا مطلب تاکیدی حکم ہے، تم نے جزا فضا نہیں کرنا، تم نے وابیرہ نہیں کرنا، تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود، ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا طریقہ نہیں جو غم کے موقع پر اپنے رخسار کو پیٹے، اور شق الجیوب، کپڑے پھاڑ، ودعا بدا بالجاہلیت، وہ جاہلیت کی پکار کرے، نافرمانی کی باتیں کرے، گلے شکوے کرے اور بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ دوسری روایت مسلم شریف کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتانے فی الناس کفر، 2 باتیں لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر وہ کفر کی، ان میں سے پہلی بات فرمائی الطعن فی النسب، نسب کے اندر طعن کرنا، یعنی جی یہ آدمی اس کا بیٹا لگتا نہیں، نہ باپ پہ نہ ماں پہ، بھائی کیسی بات آپ نے کہہ دی، ثابت کر سکتے ہیں کیا آپ اس کا رنگ دیکھیں جی، روپ دیکھیں جی، قد دیکھیں جی، کاٹھی دیکھیں جی، ایسی شر کی بات کر دی کہ الامان الحفیظ، فرمائے یہ کفر کے اندر بات چل سکتی، اسلام کے اندر یہ بات نہیں چل سکتی، کسی کے نسب کے بارے میں تم لوگوں کو مشکوک بنا لو، اور کہ میں نے سنا ہے جی، اور جی ہم نے اس طرح جی لوگوں کے کہتے ہوئے دیکھا ہے جی، طرح طرح کے شر فتنے کے، فرمائے یہ اسلام کی بات۔ اور دوسری بات فرمایا والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، لوگ سے بیان کرنا بلند آواز سے، اور اس میں ناشکری کے کلمات کہنا، بے صبری کے کلمات کہنا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ تیسری روایت اس سلسلہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، النائحۃ والمستمعۃ، جو بیان کرتی ہے اور جو کان لگا کر اس کو سنتی ہے، جو بیان کرتی ہے اور کان لگا کر اس کو سنتی ہے، بالکل ریلیکس ماحول ہوتا ہے اللہ کی شان۔ آپ دیکھیں کہ خاص موقع پہ ایک دم سے عورتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو، ان کی مثال یوں سمجھے کسی آدمی نے وہ ایک لطیفہ بھیجا کہ اللہ کی شان ایک بڑی بس میں خواتین سوار تھی، آگے آگے ساری سانسیں، پیچھے پیچھے بہو، اللہ کی شان ایکسیڈنٹ ہوا تو جتنی بھی سانسیں تھی اللہ کی شان سب فوت ہو گئی، بہو نے رونا شروع کر دی، کافی دیر روئی، کسی نے کہا بس ناٹک اور یہ اپنا ڈرامہ بند کرو، وہ چپ کر گئی، ایک نہ چپ ہوئی، سب نے کہا بھلا والا اس کا کیا مسئلہ ہے، اس سے پوچھا تو چپ کیوں نہیں کرتی، اس نے کہا بس میں اس پہ افسوس کر رہی ہوں میری سانس آئی نہیں ساتھ، میری سانس ساتھ آئی نہیں۔ تو بعض اوقات یہ سارا جو ہے نا ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں، رونا ہے تو انسان کو رونا آتا ہے، کیوں نہیں، کسی بھی غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل جانا، یہ اللہ کے یہاں پیارے ہیں، اس کو تکلیف ہوئی ہے اور تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پیغمبروں کے نکلے، قربان ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، پونے 2 سال کی عمر، ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اور فرما رہے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم پیارے تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمزدہ ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا کیوں نہیں،
میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک ننھے ابراہیم کا والد ہوں. عرض کرنے کا مقصد رونا برا نہیں، اور اس میں کبھی غم کی وجہ سے تھوڑی سی آواز بھی بعض اوقات نکل جاتی ہے، وہ بھی معاف ہے. لیکن بین آپ جانتے ہیں بین کس کو کہا جاتا ہے؟ بین اسلام کے اندر برا ہے، نہ رونا برا ہے اور نہ اس میں ہلکی پھلکی کسی موقع پہ آواز کر کے جانا برا. آپ دیکھتے ہیں تلاوت کے دوران قاری جو ہے رو رہا ہے، ایک آواز اس کی بن جاتی ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، ایک کیفیت بن جاتی ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، جنت کے شوق کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے شوق کی وجہ سے. اس میں کوئی بات نہیں، نماز کے دوران رونا ہو رہا ہے لیکن جائز. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس سلسلہ میں بین جو ہے وہ برا ہے، جزا فضا بویلا برا ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر خاوند نے طلاق دے دی اور عدت گزار رہی تھی، اسی دوران خاوند کی فوتگی ہو گئی، تو اس کی 3 شکلیں. پہلی شکل یہ، خاوند نے اس کو طلاق دی، عدت گزار رہی تھی اور وہ حاملہ تھی، جو ہی بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہو جائے گی. دوسری شکل ہے طلاق رجی کی عدت گزار رہی تھی، تو طلاق رجی میں رجوع ہو سکتا ہے، دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے، بیوی چاہے یا نہ چاہے. اور اس کی عدتیں ابھی میں نے بتائی آپ کو عرض کی. اس عدت کے دوران اگر خاوند فوت ہو گئے تو عورت کو چاہیے جس دن خاوند فوت ہوا اس سے آگے 4 مہینے 10 دن شمار کریں. کیا کریں؟ جس دن خاوند فوت ہوا اس دن سے آگے 4 مہینے 10 دن شمار کریں. پچھلی جو عدت طلاق رجعی کی گزار رہی تھی وہ قطع طلاق کیسے ہے، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے ابھی عرض کی ہے عدت 16، یہ طلاق رجعی کی نہیں ہے. طلاق رجعی میں عورت اپنے آپ کو بنائے گی، خوبصورت بنائے گی، عمدہ لباس پہنے گی، زیور پہنے گی، خاوند کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے دوبارہ سے بیوی بنائے. یہ سمجھیں، طلاق رجعی میں میرا کچھ ایسا نہیں رہنا. طلاق رجعی میں تو صاف ستھرا رہنا ہے تاکہ خاوند اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنائے. باقی جو عدتیں ہیں ان میں پابندی ہے اور یہ اسلام کا بہترین نظام ہے. ورنہ ہندوؤں کو دیکھیں ہم تو کہتے ہیں اس کو زندہ، یہ تو ایسی منحوس ہے، اس کا خاوند مر گیا کیا، اس کو تو مر جانا چاہیے. ساری زندگی وہ سوگ مناتی ہے، اس کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے لوگ بات نہیں کرتے، اس کو اپنے گھر نہیں بولتا. اللہ ہو گیا. اور زمانے جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورت کو شوہر فوت ہو جائے 1 سال تک مکمل کالی کوٹھڑی کے پیچھے رکھ دیا جاتا. نہ اس نے غسل کرنا ہے، نہ کپڑے تبدیل کرنے ہیں، نہ کنگھی کرنی ہے، نہ صفائی کرنی ہے، نہ کچھ ہفتہ کے سال گزر جاتا. لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے. 1 سال کے بعد حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، وہ کہتی ہے 1 سال کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی پرندہ جانور بکری کا بچہ وغیرہ دیا جاتا تو وہ اپنے جسم کے ساتھ لگاتی، اس کو رگڑتی اور شرمگاہ کے ساتھ اس کو رگڑتی. تو وہ اتنے جراثیم اور اتنی بو، اس جراثیم اور بو کی وجہ سے وہ بعض اوقات جانور مر جاتا. پھر اس کو کچھ اونٹ کی نیگلیاں دی جاتی، وہ آگے پھینکتی. 1 سال کے بعد پھر کہا جاتا ہاں جی اب یہ غسل کرے، خوشبو لگائے، اب اس کی کسی جگہ شادی ہو سکتی. اور عیسائیوں یہودیوں کے ہاں تو عدت کا کوئی تصور ہی نہیں. ادھر سے چھوٹی دوسرے کے پاس چلے گی، ادھر سے چھوٹی تیسرے کے، کوئی غرض نہیں کہ سارا سلسلہ چلتا ہے. یہ اسلام نے بہترین ہمیں طریقہ سکھایا. 4 مہینے 10 دن تک صبر کریں گے، پتہ چلے کہ پچھلے کا حمل تو نہیں، حمل ہے تو حمل کے بعد آزاد. ورنہ 3 دفعہ نہ، وہ 4 مہینے 10 دن تک صبر کریں گے، 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ پچھلے نکاح سے آزاد ہو. یہ چند باتیں تو عرض کر دی. اس دوران یقیناً خاوند چلا گیا. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جی کہ رشتہ اچھا ہے، ہم اپنا گھر آباد کر لیں، ہم اپنے کسی عزیز کے اس کو مانگ لیں. تو اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ اشارتاً کنایتاً تو بات کر سکتے ہیں، کھل بکھلا بات نہیں کر سکتے. کھل بکھلا بات کرنا اور اس سلسلے میں وعدہ کرنا اور اس سلسلے میں پکا ایگریمنٹ کر دینا، یہ گناہ کبیر ہے. اور طلاق رجعی کے اندر تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ایک طلاق دے دی تو اسے کالے ملا لیجیے کہ ہمارے یہاں بھی ضرورت ہے، اگر ادھر سے چھوٹ جائیں، ادھر فتنہ فساد کریں اور ادھر سے نکلیں، اپنی جان نکالیں، ہم تک حرام ہے ناجائز سے. طلاق رجعی میں اس کی عدت میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی. اور باقی سلسلوں میں گنجائش ہے کہ جب پچھلا نکاح ختم ہو چکا ہے، صرف اور صرف اشارے کنائے سے کوئی بات ہو جائے تو گنجائش ہے. ورنہ اگر اس میں خفیہ طور پر بات آ جائے اور خفیہ طور پر پلاننگ ہے اور خفیہ طور پر اس سلسلے میں اگر مکمل ایگریمنٹ ہے، اسلام نے اس کو منع کر دی. اس بات کو بیان کرتے اللہ کا ارشاد ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم اشارہ کرو عورتوں کے پیغام نکاح کا. اس دوران خطبہ کا مطلب پیغام نکاح کا پیغام، اور خطبہ کا مطلب خطاب. خطبہ، یہ خطبہ دے رہے، یہ خطاب کر رہے، بعض نصیحت